بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ اسے اس کی سہیلی عائشہ نے تیار کیا تھا۔ میں جبیں آپا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اپنی بے جان نظروں کو دور دیوار پر بکھیرا۔ اس خالی کمرے میں کتنا جاندار احساس تھا اس کی موجودگی کا، جیسے ہر شے سے اس کی نگاہیں جھانک رہی ہوں، جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، مسکرا رہا ہو۔ آذر کا کمرہ اس کے بغیر بھی اس کے ہونے کے احساس سے لبالب بھرا رہتا ہمیشہ، اور آج یہ احساس کچھ اور ہی سوا ہو رہا تھا۔ تکیے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے نہ رو سکنے کے اسباب کو سوچا۔ شاید وہ اندر سے مر چکی تھی، فنا ہو گئی تھی، اور مردے رویا نہیں کرتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ہر چیز کو باغور دیکھتی رہی، چھوتی رہی۔ آخری بار کوئی اس کے اندر چیخ رہا تھا۔ آخری بار محسوس کر لے اسے، آخری بار سوچ لے اسے، آخری بار اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو محسوس کر لے، پھر اسے بھول جا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ مڑی۔ مہجبین لب کاٹتی، آنسو کو روکتی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا سارا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اسے لپٹ کر بے تحاشا رو دی، اور پھر روتی ہی رہی۔ زوفی کے اندر کوئی تھا جو مہجبین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن باہر سے اس کی خشک آنکھیں ہلکی سی نم بھی نہ ہو سکیں۔ وہ صرف گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ زوفی، میری جان۔ بلاخر اس نے آنسوں اور سسکیوں پر قابو پا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سدا سکھی رہے، ہنستی رہے، مسکراتی رہے۔ پھر وہ اسے علیحدہ ہوئی اور مڑ کر باہر نکل گئی۔ آذر کا کمرہ پھر اس کے احساس کے وجود سے آباد ہو گیا۔ باری باری ہر کوئی آ کر اس سے مل کر چلا گیا۔ وہ تنہا تھی، تنہا رہ گئی۔ بس ایک احساس تھا جو خوشبو کی طرح ایسے لپٹا تھا کہ علیحدہ نہ ہوتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس لمحے وہ گھونگھٹ نکال کر اس کے کمرے سے نکلے گی، یہ احساس بس دہلیز تک اس کا ساتھ دے گا۔ پھر وہ آگے بڑھے گی تو اس کی کسی بچے کی طرح تھام لے گا، کھینچے گا، واپس بلائے گا، ضد کرے گا، روئے گا، مچلے گا، اور جب وہ زبردستی دامن چھڑا کر آگے بڑھ جائے گی تو دہلیز پر گر کر سسکتا رہے گا، ہمیشہ سسکتا رہے گا۔ پھر فضا دھماکوں سے گونج اٹھی، شہنائیاں بجنے لگی۔ اسے علم ہوا کہ اس نے اپنا وجود سید عالم شاہ کے نام لکھ دیا ہے، اور جب اسے علم ہوا کہ اس کی رخستی میں محض چند لمحے رہ گئے ہیں تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر لپٹا گجرا اتار کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاں وہ ایک عمر گزار کر لوٹے، اسے یہ گجرا یہیں ملے گا۔ وہ ایسے رخصت ہوئی تھی جیسے ڈولی میں نہیں جنازے میں جا رہی ہو۔ نہایت خاموشی سے اماں ابا نے اسے وداع کیا تھا، بنا کسی اہتمام کے، اور اہتمام تو وہاں ہوتا ہے جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوں۔ سب کے دلوں کو تو دکھوں کے بوجھ نے چور کر رکھا تھا۔ اماں ابا پھوپھی اور پھوپھا سے نظریں چراتے تھے۔ پھوپھی اماں اور پھوپھا ابا ان دونوں سے شرمسار تھے۔ پھولوں سے لدی گاڑی میں وہ بیٹھی تو ان سب غموں، سارے دکھوں کی وجہ بڑی شان سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زوفی کی سانسوں کی طرح بڑی آہستگی سے اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھی تھی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر سر اٹھا کر دیکھا۔ رنگ محل کے در و دیوار قطعاً سادہ تھے۔ کسی قسم کی آرائش اور زیبائش یا سجاوٹ ایسی نہ تھی جسے دیکھ کر کوئی کہتا کہ رنگ محل کا بادشاہ جنگ جیت کر لوٹا ہے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، کسی نے سامنے آ کر کہا۔ شکریہ مکرم۔ اس کی آواز میں گہرا اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ یہ تمہاری بی بی صاحب ہیں۔ سلام بی بی صاحبہ۔ وہ بے حد ادب کے ساتھ اسے مخاطب تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ دل و دماغ اس طرح تھکے ہوئے تھے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تم بھی آرام کرو مکرم، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بی بی صاحبہ تھکی ہوئی ہیں، صبح مل لینا۔ جی سائیں، بہتر۔ وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ آؤ روشنی۔ عالم شاہ نے ذرا سے گھونگھٹ سے جھانکتے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ ماربل کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے وہ اس کی ہمراہی میں طے کرتی گئی۔ ایک ایک پاؤں من بھر کا ہو رہا تھا۔ سید عالم شاہ کی جانب سے اتنا زیور آیا تھا کہ بقول مہجبین کے بوری میں بھر کر بیچنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ تمام زیور پہن لیا تھا۔ دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے یوں بے تحاشا بھر گئی تھی کہ مہجبین کی بڑی چاہت سے خریدی گئی سرخ کانچ کی ایک چوڑی کی بھی جگہ نہ بچی تھی۔ بہت سی باری ہار اتنی دیر سے پہنے اس کی گردن بالکل جھک گئی تھی اور کاندھوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔
موٹی سونے کی پازیب اس کے پاؤں اٹھانے میں مانے ہو رہی تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چلتی رہی۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی یہاں سناٹا دیکھ کر۔ ٹنٹڈ گلاسز والا محرابی دروازہ اس کے لیے واہ کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا، اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے جو میں ابھی تمہیں بتاؤں گا۔ زوفی شاہ نے ایک بے حد تھکی ہوئی مرجائی ہوئی نگاہ اس کے جگمگاتے چہرے پر ڈالی اور سر جھکا کر دروازہ پار کر لیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ سو بلاہر وہ اسے فتح کر کے یہاں لے ہی آیا تھا، یہاں اسی جگہ، اس حال میں کبھی کس نفرت سے اس نے کہا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کہ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں۔ اس وقت اسے خبر نہ تھی کہ اس کی پیشانی پہ چھپی تقدیر کے کاغذ پر اس شخص کا نام جلی حروف میں لکھا ہے۔ تو عالم شاہ جیت گیا۔ ہار گئی میں، میری محبت، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہوئی میری انا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کارپیٹ سے ڈکی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ ایک بے بس چڑیا کی مانند مجھے تم نے پکڑ کر اس پنجرے میں پہنچا ہی دیا۔ اس کی سونے سے بنی سلاخیں اتنی مضبوط ہیں کہ میں ساری زندگی اس پنجرے میں پھڑپھڑاتی رہوں گی، اور یہ سلاخیں اتنی مضبوطی سے جمی میری بے بسی کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ بے حد چکراتے ہوئے سڑ کو تھام کر وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، دیکھو کتنی مضبوط، کتنی بھاری زنجیریں ہیں جن میں تم نے مجھے سر سے پاؤں تک جکڑ دیا ہے۔ دیکھو عالم شاہ، دیکھو، یہ ہار نہیں، وہ بے شمار توق ہیں جو مجھے پہنا کر تم نے میری گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آگے ہم کر دی۔ یہ کنگن، یہ چوڑیاں، وہ ہتھ کڑیاں ہیں جو سدا میرے ان ہاتھوں کو تمہارے آگے جوڑے رکھیں گی۔ یہ پازیب وہ بیڑی ہے جو مجھے اس پنجرے کا پابند رکھے گی۔ کتنے ارمانوں سے قید کیا ہے تم نے، کتنی محبت سے کاٹے ہیں میرے پار۔ اپنی دھن میں اوپر جاتے عالم شاہ نے کئی سیڑھیاں اکیلے پار کر لیں، پھر اپنے پیچھے چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی چھنک نہ پا کر تعجب سے مڑ کر دیکھا۔ وہ بس گرنے ہی والی تھی، لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پار کرتے عالم شاہ کے مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ روشنی، روشنی، اس نے بے تابی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بے حد آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ چند لمحے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انتہائی شان و شوکت سے سجا بیڈ روم اسے پہلی نگاہ میں بڑا پراسرار، بے حد مغرور لگا۔ کیا جگہیں بھی اپنے اندر رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ یا شاید کچھ شخصیات ہوتی ہیں بہت مضبوط اور متاثر کن، اتنی کہ ان جگہوں کو بھی متاثر کر ڈالتی ہیں جہاں وہ رہتی ہیں۔ وہ اس مغرور کمرے کی قیمتی اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سوچتی رہی۔ عالی شان منقش مسحری کے چاروں جانب جالی کا نفیس پردہ تھا، جسے فی الوقت سمیٹ کر ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجے سفید پھولوں کی بھینی مہک کمرہ بھرا ہوا تھا۔ کونے میں رکھے لیمپ میں جلتے دودھیا بلب کی روشنی لیمپ کی جالروں سے پھوٹ کر کمرے میں بکھر رہی تھی، اور اس مدھم روشنی میں ڈوبا وہ بیڈ روم پراسرار اور مغرور لگ رہا تھا، بالکل سید عالم شاہ کی طرح۔ سید عالم شاہ کا خیال آتے ہی اس کا دل پوری طاقت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹ لیے، ورنہ لگتا تھا کہ دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر مسحری پر آ گرے گا۔ اس کے پورے وجود پر شدید نکاہت طاری ہو گئی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی۔ ویسے تو اس بھوک کی پچھلے کئی مہینوں سے سوئی ہوئی تھی، اور کچھ دنوں سے تو یہ محض چند لقمے پورے دن میں زہر مار کیا کرتی، لیکن آج تو جیسے اس کا روزہ تھا۔ نہ تو اس نے کسی ایک وقت کا بھی کھانا کھایا تھا اور نہ ہی پانی کی شکل دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اب رہ رہ کر چکر آ رہے تھے اور بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو اس نے سہم کا سر اٹھایا۔ بیڈ روم سے ملحق غسلخانے کا دروازہ کھلا تھا، اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس عالم شاہ تولیہ سے بال خشک کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ خوش آمدید، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مسکرایا۔ کہو، کمرہ پسند آیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سر مسحری کی پشت سے ٹکا دیا۔ دوبارہ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کے چوڑے کاندھوں کو گھورتی رہی، تاوقت یہ کہ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت اداس ہو؟ عجیب سا لہجہ تھا اس کا۔
جیسے بظاہر بے نیازی سے سوال کرتا ہوا اندر کہیں وہ بہت بکل ہو۔ زوفی شاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی سفید روشنی میں سفید ہی لباس میں ملبوس وہ اپنے تمام تر تیکھے نقوش کے ساتھ بڑا وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ ہمدار پلکوں سے سجی آنکھیں حسب معمول سرخ ہو رہی تھیں۔ قدرے اٹھی ہوئی ستوان ناک اس کے چہرے پر اپنی تمام تر موزونیت کے ساتھ ایسے استادہ تھی، اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لب اپنی جیت کے احساس سے کھلے ہوئے تھے۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ جب بڑے بڑے بادشاہ جنگ جیت کر لوٹتے ہیں تو فتح کا خمار ان کے چہروں پر کیسے بکھرتا ہوگا۔ جتنی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ بڑی دیر تک وہ بہت سارا دھواں اپنے اندر بھرے خاموش بیٹھا رہا۔ زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کو حاصل کرنے اور زندگی کی ایک بہت بڑی جیتی جاگتی خواہش کو پانے میں بڑا فرق ہوتا ہے روشنی۔ کافی دیر بعد اس نے ایش ٹرے میں راکھ چاڑتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، وہ تلخی سے ہنسی۔ آپ نے اتنا تو بہرحال تسلیم کیا کہ وہ خواہش جیتی جاگتی ہے، ورنہ آج تک تو آپ اسے بے جان سمجھتے رہے۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ بے دردی سے آدھے سے زیادہ سگریٹ کو اس نے ایش ٹرے میں کچل دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک زوفی شاہ نے اسے پیچھے ہاتھ باندھ کر کمرے کے ایک سے دوسرے سرے تک ٹہلتے دیکھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور آہستہ آہستہ چلتا دوبارہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ جانتی ہو آج یہاں اس سناٹے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا کر بتانے لگا۔ آج یہاں ایک ہنگامہ ہونا تھا، رنگ و بو کا ایک سیلاب موجزن ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے استقبال کے لیے گیٹ سے لے کر یہاں کمرے تک گلاب کے پھولوں کی روش ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا؟ زوفی شاہ نے خاموشی سے نظریں اٹھا دیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے اس شادی کا، خفیہ رکھا ہے میں نے اپنے سارے دوستوں اور ملنے والوں سے۔ دراصل روشنی میں نہیں چاہتا کہ ان تمام رسومات میں وقت ضائع کیا جائے۔ یہ وقت جب کہ تم پہلی بار اس طرح میرے مقابل بیٹھی ہو مجھے بڑا عزیز ہے۔ میں اس خوبصورت وقت میں اپنی زندگی کے ان سب سے حسین اور قیمتی لمحات میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں چاہتا تھا، لیکن تم دیکھنا 2 دن بعد ولیمے کی تقریب ہوگی، اور اس تقریب میں اتنی خوشیاں منائی جائیں گی جیسے آج سے پہلے اس شہر میں کوئی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات بتاؤ۔ اچانک ہی وہ پرشوق ہوا۔ رونمائی میں کیا چاہیے تمہیں؟ اگر یہ مذاق تھا تو بے رحم تھا۔ پھر بھی اسے ہنسی آنے لگی۔ کہو، خاموش کیوں ہو؟ شرماؤ نہیں، جو چاہو مانگ لو، آزما لو عالم شاہ کو۔ اس نے ایک بڑی کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ سوچ لیجئے، بڑا مشکل دعویٰ کیا ہے۔ سب کچھ سوچ کر کہا ہے۔ اس کے لبوں پر وہی اس کی ازلی نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ کوندی۔ فرض کیجئے آزادی مانگ لوں آپ سے، اس نے ابرو چڑھائے، کسی ایک دوسرے شخص کا ساتھ مانگ لوں۔ سید عالم شاہ کا جگمگاتا چہرہ اس تیزی سے تاریک ہوا کہ ایک لمحے کو زوفی شاہ کا اپنا دل دھک سے رہ گیا۔ بڑی دیر ایک ٹک وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ بڑی دیر بعد وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، زبان دی ہے تو اس کا پاس بھی کروں گا۔ وہ اٹھ کر دور گیا اور ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹایا۔ شیشے کی دیوار کے پار تاریکیاں تھیں۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ اس نے تھک کر سر جھکایا اور شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ پر کٹ جانے کے بعد اسے پنجرے سے نکال کر باہر پھینک بھی دیا جائے تو اب اس کا یہ بے بالو پر وجود کس کام کا تھا؟ عالم شاہ مڑا تو اس کے چہرے کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ شاید تم پہلی دلہن ہو جس نے رونمائی میں محض ایک گلاس پانی کی خواہش کی ہے۔ پانی سے گلاس بھر کر اسے تھماتے ہوئے وہ بولا۔ لیکن عالم شاہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ بہت سی آوازیں، بہت سے جملے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کا ہاتھ کانپا اور بہت سا پانی جھلک کر اس کے زرتار آنچل کو بھگو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں رونمائی میں کوئی بہت انوکھی، کوئی بہت قیمتی شے دوں۔
لیکن ہر وہ شے جو میری سوچ کی گرفت میں آ سکی مجھے حقیر اور بے معنی لگی۔ تب میں نے اس شے کا انتخاب کیا جو بہت قیمتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ جانتی ہو کیا؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج اس خوبصورت رات کو اور اس کی تمام تر سچائیوں کو گواہ بنا کر عالم شاہ اپنی ساری وفائیں تمہارے آنچل سے باندھ رہا ہے۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی گزاری اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا ہے میں نے۔ آج سے عالم شاہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور اپنی محبتیں اور اپنی وفائیں تمہارے نام لکھنے میں پہل کر رہا ہے۔ کم از کم میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم۔ تمہارے لیے؟ دفعتاً اس نے بات کاٹ کر اس سے پوچھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے ہولے سے دہرایا تھا، پھر ایک سانس چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں میں انتظار کی تمام شدتوں کو بھرے اس کو دیکھتا رہا، پھر بولا، روشنی، تمہارے ساتھ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنے دل میں میرے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس کیا ہو؟ مانا کہ تمہارے ماضی کے ساتھ ایک یاد وابستہ ہے، لیکن محبت کسی ایک شخص کے لیے محسوس تو نہیں ہو جاتی نا؟ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، کیا یہ وہی سید عالم شاہ ہے؟ اس نے سوچا، غرور سے لبالب بھرا، لبوں سے شعلے برساتا، نگاہوں سے جھلساتا ہوا۔ محبت انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ آپ، اس نے لب دانتوں سے کچلے، کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ کیا ایک ایسا اقرار آپ کو سچی خوشی بخش سکتا ہے جس میں سچ کا شائبہ تک نہ ہو؟ زوفی شاہ کی بات سن کر اس نے انگلیوں سے پیشانی کو رگڑا، پھر بولا، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہاں وہ مجھ سے ہی محبت کا اظہار کے لیے بولنا ہو۔ مجھے یقین ہے ایک دن ساری دنیا بلا کر تم مجھ سے سچی محبت کرو گی، ضرور کرو گی، لیکن ہوا وہ دن روز حشر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ جھوٹ نہ بولنا، تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل و دماغ کی تمام سچائیوں کے ساتھ، جذبوں کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا اور اس کا پٹ کھول کر اوپری خانے سے ایک فائل نکال کر لایا۔ یہ لو۔ اس کی گود میں اس نے فائل ڈال دی۔ کیا ہے یہ؟ زوفی شاہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ گھر، رنگ محل میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، یہ میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ بہت عزیز ہے مجھے اس کے در و دیوار، اس گھر کو بھی میں نے بہت عزیز ہوں۔ چند دنوں میں تم محسوس کرو گی کہ اس کے در و دیوار سے میری خوشبو پھوٹتی ہے۔ میری دعا ہے روشنی کہ خدا تمہیں لمبی عمر دے اور تم ہمیشہ یہاں رہو، ان در و دیوار کے بیچ، اور ایک دن ان سے تمہاری خوشبو آنے لگے۔ اس کی پیشانی پر رنگ محل لکھا ہے۔ میں نے مکرم علی سے کہا تھا کہ ان الفاظ کی جگہ روشنی ولا لکھوا دے۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے تھوڑی گھٹنے پر ٹکا کر کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ رنگ محل ہے یا روشنی ولا؟ آپ یہ اطمینان کر لیجئے کہ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے دل میں کسی انتقام کا ارادہ باندھ کر آپ کو نہیں اپنایا، بلکہ تقدیر کی ایک حقیقت سمجھ کر زندگی کے اس موڑ کو قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ نام میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے قبول کر لیا، مجھے خوشی ہوئی۔ اس گھر کو بھی یہ نام میں دے رہا ہوں، اس میں بھی میری خوشی سمجھ لو۔ ایسا مت کرو عالم شاہ، آنکھیں موند کر اس نے کرب سے سوچا۔ کیسا نام دیا ہے تم نے؟ مجھے زندگی کی تمام روشنیاں گل ہو گئی ہیں۔ اس گھر کو یہ نام مت دو۔ ہر چاند کی اس کی روشنیاں میری آنکھوں میں چبھتی ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ یہ گھر سدا روشن رہے، اس کے دیے روشن رہیں، اس کے اجالے برقرار رہیں۔ ہاں، میں یہی چاہوں گی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بڑا سحر انگیز اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار پر بڑے دبیز پردے کی وجہ سے یہ معلوم ہونا بڑا مشکل تھا کہ اس وقت کیا بجا تھا۔ کونے میں رکھے بڑے لیمپ کی روشنی گل تھی، اور بیڈ کی دونوں جانب ملحق چھوٹی میزوں پر رکھے ننھے ننھے خوبصورت لیمپ روشن تھے، جن سے بڑی خوبصورت دودیا روشنی انتہائی کم مقدار میں خارج ہو رہی تھی۔ یہی روشنی ہلکے سحر انگیز اندھیرے کی وجہ تھی۔ بڑی دیر تک وہ سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں نہیں ہے، جہاں کل تک ہر صبح اس کی آنکھ کھلتی آئی تھی، اور جب اس کے حواس پوری طرح سے اس کے قابو میں آ گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا۔ جہازی سائز مسحری کے دوسری انتہائی کونے پر وہ لیٹا گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ ہلکی روشنی، ہلکے اندھیرے میں اس کے نقوش دھندلے دھندلے سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت سردی کا احساس بے حد واضح تھا، لیکن وہ بغیر کچھ چھوڑے اسی طرح لیٹا تھا۔ کیا شخص ہے یہ؟ اس نے بے حد تعجب سے اس کی ستواں اٹھی ہوئی ناک کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ لفظ غرور کی مجسم تفسیر ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو ہر شے تاریک ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے سر تھام کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ تیزی سے اعصاب پر طاری ہوتی نکاہت نے احساس دلایا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے حالت فاقہ میں تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ پردے تک آئی اور کونا ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ آسمان اپنی تمام نیلاہٹوں کے ساتھ واضح تھا۔ نیچے پھیلے سرسبز لان کا منظر بے حد روح پرور اور دیدہ زیب تھا۔ وہ کچھ دیر کو ہر بات بھلا کر ہری گھاس پر مٹر گشت کرتے مور دیکھتی رہی۔ یہ گھر میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے کانوں میں عالم شاہ کا جملہ گونجا۔ کیا واقعی تم اتنے ہی خوبصورت اور اچھوتے احساسات کے مالک ہو؟ اس نے پلٹ کر پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ یقین آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کسی دوسرے کے احساسات سے قطعاً بے بہرا ہو، اس کی اپنی فیلنگز اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس تک پہنچی اور کارپیٹ پر پڑا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ ایسا بھی کیا غرور کہ انسان پر موسم بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ وارڈروب تک آئی۔ اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ملجگی روشنی میں کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن تو واضح نہیں تھے، پھر بھی اتنا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو بیش قیمت ملبوسات ٹنگے تھے وہ اس کے لیے خریدے گئے تھے۔ پہلا لباس جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کھینچ کر نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر جس وقت وہ بالوں میں برش کر رہی تھی، ریک میں درے ٹائم پیس پر 8:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں پھرتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسے کبھی بھی صبح دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی۔ آج تو وہ پھر اپنے حساب سے وہ بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ کاریڈور پار کر کر اس نے کچھ دیر کو ریلنگ تھام کر نیچے ہال کا منظر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلام بی بی صاحب۔ نہ جانے کس کونے سے اچانک ہی ایک عورت نمودار ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ شادی مبارک ہو جی۔ وہ بڑی خوش اور پرجوش لگتی تھی۔ خدا آپ کو بڑی خوشیاں دے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میرا نام حیرا ہے جی۔ اسے خاموش پا کر اس نے مزید بات کی۔ اچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بی بی جی ناشتہ؟ حیرا نے بوتل کا جن بننے کی قسم اٹھا رکھی تھی شاید۔ رکھ دو، وہ بیزاری سے بولی۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور گرم گرم حلق سے اتارنے لگی۔ چائے اور بنا کر لاؤں جی؟ نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے ایک نظر ناشتے کی لوازمات پر ڈالی۔ بی بی جی سردی بہت ہے۔ حیرا نے اس کے کاٹن کے سوٹ کو پریشان نگاہوں سے دیکھ کر اپنی ہتھیلیاں رگڑی۔ اچھا؟ سنکے ہوئے سلائس کو دانتوں سے توڑتے ہوئے مسکرائی۔ آپ نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا جی؟ تم وہ شولوں کا لباس کہاں دیکھ پاؤ گی جو میری روح نے اوڑھ رکھا ہے، اس نے سوچا۔ سردی لگ رہی ہے تو اندر چلی جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ نہ بی بی جی، میں نے اپنی بات کہاں کی۔ میں تو جی 2 سویٹر پہنے ہیں، لیکن آپ نے تو… میری فکر مت کرو۔ اس نے کپ میں مزید چائے نکالی۔ اب مجھے زندگی بھر سردی نہیں لگے گی۔ وہ کیوں جی؟ اس نے ہمکو کی طرح حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ بی بی جی، میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ حیران ٹلنے کو کسی طور پر تیار نہ تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی۔ مطلب یہ ہے جی کہ شاہ جی کی کئی سہیلیاں دیکھی ہیں میں نے، پر آپ تو اچانک ہی آ گئی ہیں۔ بہت سہیلیاں ہیں تمہارے شاہ جی کی؟ اس نے بے تاثر لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں جی بہت۔ آپ کی بھی پہلے دوستی تھی شاہ جی سے؟ نہیں۔ پھر جی کہاں دیکھا شاہ جی نے آپ کو؟ ویسے بڑا بھلا ہو جو شاہ جی نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ سب جو آتی ہیں مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتی۔ آپ تو جی ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ حیران وہ بات کاٹ کر بولی۔ بس اب اندر جاؤ، مجھے اکیلے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حاضر بی بی جی حاضر۔ وہ اٹھی اور الٹے قدموں اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کی جی جی کی رٹ سے جان چھوٹنے پر اس نے شکر کا سانس لیا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگی۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی تھی، اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا ہے میں نے۔ اسے گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔ سر جھٹک کر اس نے سوچا۔
مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شاید تمہیں اس بات سے بہت فرق پڑے عالم شاہ کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عمر کی کتاب سے پچھلی زندگی کے صفحات پھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ روشنی، اس نے بے حد نزدیک سے پکارا تھا۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے کانپا اور کپ انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر گھاس پر گر گیا۔ جی؟ ہونک بھر کے اس نے عالم شاہ کو دیکھا۔ نیند سے بوجھل سرخ نظریں وہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈر گئیں؟ جی نہیں، بس ذرا کسی اور دھیان میں تھی۔ اس کی قربت اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے لگی تھی۔ یہاں اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ جن کے اندر مر جائیں ان کے باہر بیمار نہیں ہوا کرتے، اس نے تلخی سے سوچا۔ باہر آنا ہی تھا تو کم از کم کوئی شال وغیرہ تو لے لیتی۔ چلو اٹھو۔ حکمیہ انداز تو اس کا صدا کا تھا۔ وہ کیا مائنڈ کرتی؟ خاموشی سے اٹھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی، وہ بکھلائی۔ وہ اندر لے چلو۔ رکھ دو، بہت نوکر ہیں ان کاموں کے لیے، اس نے سر جھٹکا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اندر لے آیا۔ میں جاگا تو تمہیں نہ پا کر پریشان سا ہو گیا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بتا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا ہوا تھا۔ زوفی شاہ سے قدم اٹھانا دشوار ہوا تھا، ورنہ میں اتنی جلدی جاگ ہی نہیں سکتا۔ خیر، اب سو کر وقت کیا گنوانا، تم جاگ رہی ہو تو میں سو نہیں سکتا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے۔ اسے بٹھا کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ 2 دن بعد اس کا ولیمہ تھا۔ عالم شاہ صبح سے انتظامات میں مصروف تھا۔ مکرم علی پھرکی کی تیزی سے اس کے احکامات بجا آوری کرتا پھر رہا تھا۔ زوفی شاہ کا اندازہ ہوا کہ سید عالم شاہ کی زندگی میں مکرم علی کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ بی بی صاحبہ، وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب دروازہ بجا کر اندر آیا۔ یہ شام کی تقریب کے لیے آپ کا لباس ہے۔ بڑا سا ڈبہ اس نے مسحری پر رکھا۔ شاہ صاحب نے خاص طور پر تیار کروایا ہے۔ آپ کے میک اپ کے لیے شام 7 بجے بیوٹی پارلر والی آ جائے گی۔ 10 بجے تقریب شروع ہوگی۔ 10 بجے؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ختم پھر کب ہوگی؟ صبح تک جاری رہے گی۔ کیا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ وہ جی، راگ رنگ ہوگا، پینا پلانا ہوگا۔ شاہ صاحب کے سارے دوست مدعو ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر ایسی تقاریب کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے مکرم علی کے؟ بڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ کہ شراب کا دور چلے گا؟ ظاہر ہے جی، وہ اس کی سادگی پر مسکرایا۔ اور ناچنے والیاں بھی آئیں گی؟ مکرم علی نے پریشان ہو کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مالکن کے لیے یہ بات ایک شاک ثابت ہوئی تھی۔ میری بات کا ہاں نہیں میں جواب دے دو، اس نے مکرم علی کے چہرے کو دیکھا۔ جی ہاں بی بی صاحبہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ مکرم علی کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور اٹھ کر فون تک آئی۔ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولی۔ آپا میں ہوں، زوفی۔ زوفی، وہ کھل اٹھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کو ولیمہ کا پیغام آیا تھا؟ ہاں، کل تمہارا ملازم کارڈ دے گیا تھا۔ اماں کا ارادہ ہے آنے کا؟ اس نے پوچھا۔ زوفی، علم تو ہے نا وہ ناراض ہیں تم سے، پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اصرار کر کے سب کو لے آؤں گی۔ آخر یہ دوریاں برقرار تو نہیں رہتی نا، تم خوش ہو تو پھر باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ زوفی شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپا، آپ بہت بہت اچھی ہیں۔ پاگل، وہ ہنستی۔ آپا، اصل میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ یہ بتا سکوں آج کی تقریب کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ دراصل عالم کے ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت نازک ہے، اس لیے سارے دوستوں نے مل کر تقریب کینسل کرا دی۔ اچھا، چلو پھر صحیح، میری طرف سے افسوس کرنا۔ جی بہتر۔ زوفی، تم ہوش تو ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی۔ ارے، وہ ہنستی۔ کیا نہیں لگتی؟ نہیں، وہ صفائی سے بول گئی۔ ان دنوں آواز میں جو کھنک ہوتی ہے، خوشیاں جس طرح لب و لہجے میں جانگتی ہیں، وہ ہر احساس معدوم ہے۔ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی۔ آپا، بہت سی باتیں ناقابل تردید ہوتی ہیں، مگر پھر بھی سچ نہیں ہوتی۔ میں خوش ہوں آپا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ مڑی تو عالم شاہ کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھا۔ تم نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔
خدا کا شکر ہے مجھے پہلے سے علم ہو گیا کہ رات کی تقریب میں کیا ہونا ہے، وہ دوسرے کنارے پر ٹکتے ہوئے بولی۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں شاہ صاحب، ایسی رنگ رنگلیاں افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ عالم شاہ نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر کی۔ کیا خوشی منانا بری بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ ایک بات بتائیے، اچانک اس نے پوچھا، آپ آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، کبھی کبھی۔ پھر بولا۔ بڑا تکلیف دہ احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس میں مزید کچھ بولنے کی، کچھ سننے کی سکت نہ رہی۔ سید عالم شاہ نے بہت دیر تک اس کے چہرے پر لہراتے کرب اور اذیت کے سایوں کا مشاہدہ کیا۔ تم ناخوش ہوئی ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ بولو روشنی، برا لگا ہے تمہیں میرا شراب پینا؟ وہ اٹھ کر اس تک آیا، پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگے گا تو کیا آپ پینا چھوڑ دیں گے؟ اس نے تڑح کر پوچھا۔ ہاں، بڑا واضح جواب تھا، لہجے کی تمام تر مضبوطی کے ساتھ۔ بس ایک بار کہہ کر دیکھو۔ کہہ رہی ہوں۔ اسے عالم شاہ کی وارفتگی سے پریشانی ہوتی تھی۔ ایسے نہیں، پوری بات کہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا اور اس سے نظر ملنے پر یکبارگی اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ آپ آئندہ شراب نہیں پیئیں گے، بلاخر اس نے جبر کر کے کہہ ڈالا۔ عالم شاہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اور جیسے تمہاری نگاہوں سے مدہوشی ملی ہو، وہ بلا عارضی نشے کی سمت کیوں نگاہ کرے گا؟ زوفی شاہ نے گہرا سانس لے کر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات پر بھی اعتراض ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ عموماً ہنکارا بھر کر بات دریافت کرتا تھا۔ گھر میں یہ ناچ گانا، گھنگھروں کی جھنکار، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کمر پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ بات یہ ہے روشنی، اس نے سوچتے ہوئے بات کا آغاز کیا، کہ اگر اپنی ذاتی خوشی اور پسند کو درمیان سے نکال بھی دیا جائے تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ شام کو جو میرے دوست اور مہمان مدعو ہیں، ان کی پہلی ڈیمانڈ ہی یہی تھی۔ میں تمہاری بات مان بھی لوں تو انہیں مطمئن کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ غلط تو غلط ہوتا ہے نا عالم شاہ، واہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہی ہو۔ ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ الجھن کا شکار تھا۔ اچھا، اگر آج کی تقریب کو اس پابندی سے مستثنیٰ کر دے دیا جائے تو آئندہ کے لیے محتاط رہا جا سکتا ہے۔ اس نے محض شانے چکا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ جو پابندیاں وہ آج خود قبول کرتا جا رہا تھا، وہ کسی طور بھی اسے مجبور کر کے لاگو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کو اپنی ذہنی روح تھی جو فی الوقت مثبت سمت میں روا تھی۔ کس وقت اس کا دماغ الٹے قدم دوڑنے لگتا، یہ تعین کرنا آسان نہ تھا۔ جو کچھ وہ مان رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، ورنہ سید عالم شاہ کسی بھی قسم کی کوئی امید اسے ہرگز نہ تھی۔ لباس پسند آیا؟ اس نے موضوع تبدیل کر کے اسے سوچوں سے نکالا۔ جی، میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ دیکھ لو۔ اس نے ڈبہ کھول دیا۔ زوفی شاہ کی نگاہیں حیران ہو گئیں۔ آف وائٹ کلر کا اتنا عالی شان لباس تھا کہ اس کی قیمت کا تعین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اچھا لگا؟ جی ہاں، اس نے سر ہلا دیا اور اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لباس پہننے کے بعد اسے تمام تعریفی کلمات کس شخص سے وصول کرنے تھے۔ میں نے خاص طور پر آج کی تقریب کے لیے تمہارے لیے تیار کرایا ہے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے سادے سے لہجے میں پوچھا۔ جذبے انمول ہوتے ہیں، وہ ہنسا۔ اس کی قیمت میں اس وقت بتاؤں گا جب اسے دیکھوں گا۔ اس سے پہلے بلائی کی کیا قیمت ہے؟ زوفی شاہ نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ساری عمر اپنے الفاظ کا خزانہ بے دریغ لٹا کر بھی سید عالم شاہ کبھی اس کے نزدیک جذبوں کا محض ایک احساس بھی اپنے نام نہ لکھوا پائے گا۔ تقریب کا سارا انتظام چھت پر تھا۔ رنگ محل کی طویل و عریض چھت ان گنت چمکتی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رکھے محملی صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی زوفی شاہ نے دور تک نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی تھے، بیش قیمت ملبوسات زیب تن کیے، قیمتی خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، چہروں پر خاص امیرانہ تاثر لیے آدمی ہی آدمی تھے۔ ایک بے حد محسوس حصے میں عورتیں ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مشغول تھیں، خوش ادا کو خوش انداز عورتیں، جیسے ان کو کبھی کسی غم نے نہ چھوا ہو، جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی اپنے نصیب میں اوپر سے لکھوا کر لائی ہوں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ واؤ، چائے سچی ہے شاہ کی؟ کسی کی چہکتی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ ایک خوبصورت ناز و انداز سے سجی عورت اس پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ روشنی، یہ نرگس ہے۔ اس کے عقب سے عالم شاہ نکلا۔
سچی کہتی ہوں عالم، تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا، اس کا جواب از حد مل گیا ہے مجھے۔ سید عالم شاہ نے بے حد مسکرا کر ایک نگاہ زوفی شاہ کے چہرے پر ڈالی اور ذرا سا رخ موڑ کر نرگس کی طرف متوجہ ہوا۔ بے وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی تم، وہ خوش دلی سے گویا ہوا۔ اگر روشنی مجھے نہ بھی ملتی تو اتنا تو طے تھا کہ کم از کم تم سے میں ہرگز شادی نہ کرتا۔ نرگس نے سر اٹھا کر ہلکا کہکا لگایا اور مڑ گئی۔ تم تھک گئی ہوگی، وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جی بہت۔ میں تمہیں کمرے میں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا۔ یہ لوگ کیا ساری رات اسی طرح بولتے رہیں گے؟ اس نے عجیب بیزار لہجے میں دریافت کیا تھا۔ ہاں، لیکن یہاں نہیں، نیچے ہال میں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں، وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ وہاں جو کچھ ہے اسے تم چھوڑ دو، بیڈ روم میں جاؤ، چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس علم ہو گیا تھا کہ وہاں کیا ہونا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں نیچے پہنچا دیا گیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے آئینے پر گئی۔ چند لمحے وہ خود ساکت کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے قریب پہنچ گئی۔ اگر وہ واقعی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی کہ آئینہ اسے دکھا رہا تھا، تو یہ سچ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنی حسین نہ لگی تھی۔ آف وائٹ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ڈھیر گجروں نے اس کے وجود میں ایسی خوشبوئیں بسا رکھی تھی جو نہ صرف محسوس ہوتی تھی بلکہ نظر بھی آ رہی تھیں۔ محض اسے دیکھ کر چاندنی اور خوشبوؤں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گجروں میں لپٹ کر بہت خوبصورت نظر آتی ہے، آذر نے محضرین سے کہا تھا۔ نہ جانے کب اسے گجرے پہنے دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ منظر دل میں محفوظ کر لیا ہوگا، اس نے آزردگی سے سوچا۔ کیا عجیب افسانہ ہے، آج میں اتنی سی خواہش بھی نہیں کر سکتی کہ تم کہیں سے آ جاؤ اور مجھے یوں بنا سورا دیکھ سکو۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ عالم شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے لباس تبدیل نہیں کیا۔ اسے آئینے کے مقابل دیکھ کر ہولے سے ہنسا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں سوچ رہا تھا ایسا نہ ہو تم میرا انتظار کیے بغیر اپنا یہ سجا سنورا روپ بے دردی سے خراب کر دو۔ میں نے اچھی طرح سے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ دیکھ لوں؟ اسے شانوں سے تھام کر اس نے اپنے مقابل کر لیا۔ آئینہ بھلا تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ جاننا چاہتی ہو تو ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھو۔ زوفی شاہ نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سیاہ بھنور آنکھیں بڑی دلچسپی سے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ نظریں نہ جھکا سکی؟ ایک معمول کی مانند ان آنکھوں میں دیکھتی رہی، محبت، وارفتگی، جذبوں کی انتہا۔ ان آنکھوں سے کیا کیا نہ ظاہر تھا۔ پھر اچانک دو لائٹ براؤن چمکتی آنکھیں ان کالی بھوری آنکھوں کی جگہ لے لی۔ یہی سب باتیں تو وہ آنکھیں بھی کیا کرتی تھیں۔ ان میں بھی تو ایسے ہی کمل کھلتے تھے، ایسے شعر تو وہ بھی کہا کرتی تھیں۔ اس نے ایک سسکی لی اور اس کا سارا عالم شاہ کے سینے سے جا لگا۔ روشنی، وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا؟ اسے ہولے سے جھنجھوڑ کر وہ واپس حواسوں میں لے آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی، اس نے سر تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کھانا ٹھیک سے کھایا تھا؟ وہ پریشان تھا۔ جی ہاں، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اس نے پیار سے گال تھپ تھپایا۔ جاؤ شاباش، کپڑے تبدیل کرو۔ جب تک اس نے زیور اتارا، کپڑے بدلے، میک اپ صاف کیا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر پر نیم دراز ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر۔ اسے کمبل اڑا کر اس نے لائٹ صاف کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ذرا سی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کتنی دیر بعد کھلی تھی اور کیوں کھلی تھی۔ کوئی خواب تھا یا کوئی احساس تھا جو اس کے پرسکون نیند میں محل ہوا تھا؟ چھت پر نگاہ جمائے وہ سوچتی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ نہایت ہلکی مدھم سی آوازیں تھیں جو کمرے کے پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، اور یہ آوازیں نیچے ہال سے آ رہی تھیں۔ گھنگروؤں کی جھنکار، طبلے کی تھاپ، کہے نعرے، بہت سی آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ زوفی شاہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گونٹ رہا ہو۔ وہ یکلہت اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک عجیب ڈرانے احساس نے اس کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان آوازوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کی چیخیں چھپی لگ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے کمبل مٹا کر وہ مسحری سے نیچے اتر آئی۔
सरहान نے رکھی شال اٹھا کر اچھی طرح سے اسے اپنے گرد لپیٹتی اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے رفتار آہستہ کر لی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ نیچے ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ ناچتی تھرکتی عورتیں، طبلہ پیٹتے سر ہلاتے آدمی اور کھلی بوتلوں اور بھرے ساغروں سے لطف اندوز ہوتے بے شمار مرد۔ تیزی سے آتے جاتے سانس پر اس نے بڑی مشکلوں سے قابو پایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد ایک آدمی پر سے گزرتی اس کی نگاہ سید عالم شاہ پر جا پڑی۔ ایک کونے میں رکھے صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا تھا، دوسرے بے قابو ہوتے مردوں سے قطعاً مختلف تاثر کے ساتھ۔ لا تعلقی سے اپنے ساتھ ہوتے تماشوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی رائفل تھامے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر مکرم مستعد تھا۔ واہ میری امراؤ جان! اچانک ہی ایک نشے میں ڈوبا شخص اٹھ کر چیخا تھا، کیا ناچتی ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں اپنے گھر لے چلوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ناچتی عورت کی کلائی تھام لی۔ ساز اچانک خاموش ہو گئے، رقص تھم گیا، گھنگرو ساکت ہو گئے، پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ عورت نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ مکمل نشے میں تھا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی جانب لے جا رہا تھا۔ محمود! عالم شاہ اچانک کھڑا ہوا۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ۔ یار، او میرے یار، آپس کی بات ہے۔ وہ ہنسا۔ مجھے پسند آ گئی ہے یہ، لے جانے دے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ لوگ یہاں عالم شاہ کے بلانے پر آئے ہیں، ذمہ داری ہے میری۔ کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ فحش حرکتیں تم اپنے گھر میں کرنا۔ ارے واہ سید عالم شاہ، بڑا خیال ہے تمہیں ان طوائفوں کا۔ ان کے لیے اپنے دوستوں کو بے عزت کرتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں ان کا خیال نہیں ہوگا تو آخر کس کو ہوگا؟ آخر کہ تمہاری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ محمود گیلانی! وہ اتنی زور سے چیخا تھا جیسے بھوکا شیر دوڑا ہو۔ پھر وہ تیزی سے ڈگ برتا اپنے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف بڑھا۔ زوفشاں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ مڑا اور قریب تھا کہ گولی چلا دیتا۔ ایک دلدوز چیخ زوفشاں کے لبوں سے نکلی۔ ایک سانس میں سیڑھیاں پار کر کے وہ اس تک پہنچی تھی۔ عالم پلیز، عالم پلیز، ایسا نہ کریں۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دو مجھے، اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ عالم! وہ پھر اس سے لپٹ گئی۔ عالم آپ کو میری قسم، ایسا مت کریں۔ ہٹ جاؤ! وہ پوری طاقت سے چیخا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک خون آشام نظر محمود گیلانی پر پھینک کر اس نے زوفشاں کو دیکھا۔ بہت برا کیا ہے روشنی، بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ۔ وہ ہانپ رہا تھا، پھر وہ مڑا۔ مکرم، ان سب کو ان کے گھروں کو بھیج دو، 5 منٹ میں حالی ہو جائے حال۔ زوفشاں کی کلائی تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں پر رک کر اس نے اس کی سیاہ شال اٹھا کر اس پر ڈال دی۔ پھر دوبارہ وہ اتنی ہی تیزی سے چلتا اسے ساتھ چلاتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا۔ زوفشاں منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے مسحری کے کنارے پر ٹکی رہی۔ سید عالم شاہ تو اپنے عام انداز میں ہی اس کی جان اس کے جسم سے نکال دیا کرتا تھا۔ یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، بیٹھے بیٹھے اس کا پورا بدن اکڑ گیا۔ وہ اندر سے برآمد نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ نیند اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اس کا سر خود بہو تکیے سے جا لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے رکھا ٹائم پیس 8:30 بجا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہ تھی، لیکن شاید اس کے دماغ پر رات کی باتوں کا تاثر تھا۔ سر ابھی تک دکھ رہا تھا۔ مسحری سے پاؤں نیچے لٹکاتے ہی اس کی نگاہ عالم شاہ پر پڑی۔ کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گئی اور ڈوری کھینچ کر پردے ہٹا دیے۔ سارا کمرہ اجالے سے بھر گیا۔ راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی، مگر اس نے روح موڑ کر نہ دیکھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ سوئے نہیں تھے؟ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ زوفشاں اس کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صرف ایش ٹرے میں ہی نہیں، اس کے آس پاس پورے کارپیٹ پر سگریٹ کے ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ صرف آدھی رات میں اس نے اپنا نہ جانے کتنا خون جلا ڈالا تھا۔ وہ زوفشاں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی آنکھوں کا گہرا سرخ رنگ دیکھ سکتی تھی۔ روشنی! وہ بڑی گہری آواز میں بولا۔ جی؟ گھر جاؤ گی؟ مل آؤ اپنے ماں باپ سے۔
میں پھر کبھی چلی جاؤں گی؟ اسے اس کی حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آج چلی جاؤ، وہ بولا۔ ناشتہ کر لو تو ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ جی بہتر۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ اس کی انکار کی ہمت نہ ہو سکی، ورنہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ جب آپ کہیں۔ اتوار کو ڈرائیور بھیج دوں گا، شام کو۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باتھ روم میں گھس گئی اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ تب بھی عالم شاہ کی حالت اور انداز نشست میں کوئی فرق نہ آیا۔ نیچے ناشتہ تیار ہے، اس نے محض اتنا کہا تھا۔ جا کر ناشتہ کرو اور ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ اسے احساس تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو روشنی۔ لہجہ نرم تھا مگر اپنے اندر تحکم کا ایک خاص احساس رکھتا تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے چند ملبوسات رکھے، ہینڈ بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر چند لمحے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی۔ خدا حافظ۔ پھر وہ بول پڑی۔ اللہ حافظ، وہ ہولے سے بولا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے نیچے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں بڑی سی میز حسب معمول لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ حیران اور حسینہ اس کی خدمت میں پیش تھیں۔ شاہ جی نے ناشتہ نہیں کرنا جی؟ حیران کو زبان قابو میں رکھنا نہیں آتی تھی۔ بعد میں کر لیں گے، وہ آہستگی سے بولی اور اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ سنا ہے بی بی جی، وہ بولی، پھر اس کی سرد نگاہوں کو دیکھ کر جلدی سے خاموش ہو گئی۔ اسے لوگوں سے برابر تاؤ رکھنے کی عادت نہیں تھی، تاہم جس شخص کی وہ بیوی تھی، اس کی ذات کے لحاظ سے اب اسے اپنے رویوں کو سمت کو متعین کرنا بھی ضروری تھا۔ حیران ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں بس آ رہی ہوں، چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے وہ بولی۔ جی بی بی، وہ دوڑ گئی۔ مہجبین اسے سامنے پا کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ زوفی! کتنی دیر وہ اسے شانوں سے تھامے دیکھتی رہی۔ صرف 3 دن میں بدل گئی ہو۔ آپا، وہ ہنستی۔ کہاں سے بدلی ہوں، مجھے بھی بتا دیں۔ پتہ نہیں، بس شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ لگ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی بیگم ہو۔ وہ سر جھکا کر ہنستی۔ اماں کی طرف گئی تھی؟ وہ اسے اندر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جب بھی تو آئی ہوں، یہاں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اماں کا از خود سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ پاگل! اماں ابا بھی بلا ناراض رہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے۔ تم سے اماں ابا جتنی محبت کرتے ہیں، اس کی تو آدھی محبت بھی نہ مل سکی مجھے۔ پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ لیٹی ہیں، بخار تھا 2 دن سے انہیں۔ آؤ پہلے مل لو ان سے۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلے آئیں۔ پھوپھی اماں، وہ ان سے لپٹ گئی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری بچی۔ انہوں نے حسب عادت اس کا ماتھا چوما۔ خدا میری آنکھوں کی یہ روشنیاں سلامت رکھے۔ تو خوش ہے؟ جی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ جھوٹ بولنا مشکل تو نہ رہا تھا؟ ہاں، تکلیف دہ اب تک تھا۔ کیسی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ کیوں کیا آذر تو نے ایسا؟ پھوپھی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہوں اب۔ دکھ ایسا ہی شدید ہو، کم ہو ہی جاتا ہے، دھیرے دھیرے۔ زوفی کی نظر مہجبین سے ٹکرائی، پھر اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ پھوپھی، اماں سے ملنے چلیں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم دونوں مل آؤ بیٹی، انہوں نے منت پر انداز میں کہا۔ میرا جی ابھی کہیں آنے جانے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ جی پھوپھی اماں، آپ بھی چلیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہجبین لاد سے ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ابھی سوؤں گی تو شام کو جاگوں گی۔ تم عاصم کو فون کر جاؤ کہ شام کو تمہیں لیتا ہوا آئے۔ وہ راضی نہ ہوئی تو ناچار دونوں ہی چل دیں۔ آپا، اماں کچھ کہیں گی تو نہیں؟ وہ خوفزدہ تھی۔ بے وقوف ہو پوری، وہ ہنس دی۔ شادی کے بعد پہلی بار میکے جا رہی ہو، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گی تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ کس روپ میں؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا۔ بھاری برکم بااثر آدمی کی بیگم کے روپ میں۔ زوفی شاہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ روح موڑ کر وہ دوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ دروازہ اماں نے کھولا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں پٹ تھامے اسے دیکھتی رہیں۔ گہرے ہرے گولڈن موتیوں کے نازک کام والے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتا۔ وہ تو پھر اس کی اماں تھیں۔ زوفی، میری جان۔ ان کے لب لرزے اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی 3 دن کی جدائی نے انہیں ساری ناراضگی دھو ڈالی تھی۔ اماں، وہ دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ اماں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس کر، چھوڑ اس ذکر کو۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر آنسو پونچھے۔ مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماں باپ اولاد میں ہی اپنی خوشی اور سکھ پاتے ہیں۔ تو خوش ہے نا؟
ہاں اماں، اس نے 2 آنسو اور گرا دیے۔ بہت خوشی ملی ہے، کسی سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی خوشیاں رکھوں کہاں۔ اماں، ابا نہیں ہیں گھر پر؟ اندر آتے ہوئے مہجبین پوچھنے لگی۔ وہ تو شام کو ہی آئیں گے اب۔ زوفی شاہ نے ایک اداس نظر اپنے پیارے گھر کے در و بام پر ڈالی۔ کوئی اسے اختیار دیتا تو آج بھی وہ اس کروڑوں مالیت والے محل کو ٹھکرا کر اپنے اسی گھر میں ہنسی خوشی رہتی، جہاں سارے خواب اس کے اپنے تھے، ساری خوشیاں دسترس میں تھیں۔ جہاں اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ اس ایک خیال سے بچنے کی، بس اس ایک یاد سے چھپنے کی، مگر بقول شاعر جس کو بھولے وہ صدا یاد آیا کی طرح اسے بھی ہر بات کے بعد یہی ایک خیال آتا تھا۔ زوفی، کیا ملا رونمائی میں؟ فرصت سے بیٹھ کر ماجبین اپنے تجسس کے دروازے وا کرنے لگی۔ کچھ وعدے، کچھ کاغذات۔ شعوری کوشش کے باوجود بھی وہ لہجے میں ڈرانے والی تلہی کو نہ روک پائی تھی۔ کیا مطلب؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ محل عالم شاہ نے میرے نام کر دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو اب تک تمہارا وہ محل دیکھا ہی نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ جب جی چاہے آ کر دیکھ لیں، وہ ہنس دی۔ کون سا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے؟ اور وہ تمہارے شاہ صاحب کس مزاج کے ہیں؟ ویسے ہیں تو زبردست چیز، محض دیکھ کر روب حسن دولت سے انسان ہاس پاستہ ہو جائے۔ تیرے حواس کس طرح قائم رہے ہوں گے؟ وہ شرارت سے ہنس کر پوچھنے لگی۔ زوفی شاہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بتاؤ نا، آپ کیا گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ گئی ہو منہ میں؟ مہجبین چڑھ کر بولی۔ زوفی شاہ نے اسے دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رویہ ان لوگوں کو شکوک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ جب ایک دفعہ ان سب کو خوشیوں پر خود کو قربان کر ہی ڈالا ہے تو پھر یہ بیزاری کیسی؟ اب جو جیسے بھی تھا اسے نبھانا تھا۔ وہ ہولے ہولے اسے اپنے گھر اور عالم شاہ کے متعلق بتانے لگی، اس کی محبتوں کا، پل پل بدلتے موڈ کا، گھر میں میسر عیش و آرام کا، ہر شے کا ذکر اس طرح کرنے لگی جیسے یہ سب کچھ پا کر وہ بہت خوش ہو۔ آذر کا فون آیا تھا، دفعتاً اس نے بتایا۔ زوفی شاہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کی جانب سے شادی کی مبارکباد دوں اور تمہاری تصویر منگوائی ہے شادی کی۔ اسے کہیے گا اب اسے میری تصویر کی نہیں، کسی اور تازہ تصویر کی ضرورت ہے جو صرف اس کے سرہانے رکھے فریم میں ہی نہیں، اس کے دل کی زندگی اور کے فریم میں بھی فٹ ہو جائے۔ اور اسے کہیے گا آپا، ماضی کی طرف دوڑنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی بجائے آگے دیکھیں۔ دیوار پر نگاہ جمائے دکھ کے ایک گہرے تاثر کے ساتھ وہ بولتی رہی۔ زوفی، مہجبین نے اسے پکارا۔ جی، اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم واقعی خوش ہو نا؟ وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ہاں اپا، وہ ہنستی۔ کبھی رنگ محل آؤ تو دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ وہ دن اس طرح پار لگا کر اڑ گئے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اماں ابا پچھلی باتوں کو بلا کر خوش تھے، وہ بھی اس کی خوشیوں میں شامل ہو کر خود کو اپنی ذات سے وابستہ محرومیوں کو بلا کر ہنستی رہی، مسلسل بولتی رہی۔ 2 دن کے لیے وہی پہلے والی زوفی بن گئی۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے سجے بنے کپڑے بیگ میں بند کیے وہ اپنے پرانے کپڑے پہنتی رہی۔ اسے تو محض ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی عالم شاہ کا خیال آنے لگتا تھا۔ پرانے کپڑوں سے آذر کی خوشبو اور اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں سوچتی تھی، بس لاشعوری طور پر ہی یہ سارے کام کیے جاتی تھی۔ زوفی، آخری دن اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے میں تم سے نہیں کر سکی تھی، آپ سن لو۔ جی اماں، کہیے۔ بیٹی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اور جس انداز سے ہم سے پیش آیا، ہم تمہاری خوشی کی خاطر بلا چکے ہیں۔ اب وہ بھی ہمارے لیے عاصم جیسا ہے، آپ آؤ تو اسے بھی آنے کا کہنا۔ جی اماں۔ اور سنو بیٹی، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم سے کہنا فضول ہے کیونکہ تم خود ہی سمجھدار ہو، پھر بھی دھیان رکھنا کہ ساری عمر اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کا کہنا مانو، اس کے مکان کو اپنے وجود سے سجا کر گھر بنا دو بیٹی۔ شوہر ایک عورت کی سب سے قیمتی شے ہوتا ہے، اپنی ساری خوشیاں اس کے نام کر کے بھی عورت گھاٹے میں نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اپنی ہستی عورت کے نام لکھ دیتا ہے۔ تمہارا شوہر عادات کا کھڑ ہے، سخت مزاج ہے، جوانی اور دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اسی کے سہارے اب تمہیں اپنی عمر بتانی ہے۔ اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو بدل دو تو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھنا۔ نہ بدل سکو تو کبھی اس کے مقابل کھڑی مت ہونا، جھک جانا، ہار مان لینا۔ وہ گھر اب تمہارا ہے، اول و آخر ہے، سب کچھ ہے۔
جی اماں، اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی میری تربیت پر دھبا نہ لگنے دینا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بیٹی، وہ اداس سی مسکرائیں۔ مہجبین کو علم تھا اسے اتوار کو واپس جانا تھا۔ وہ صبح سے آ گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو نہا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ پنک کلر کا سادہ سا سوٹ تھا۔ مہجبینی نے اسے دیکھ کر ناک بون چڑھائی۔ یہی پہن کر جاؤ گی؟ جی، کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھے نہیں ہیں کیا؟ اچھے تو ہیں، کیوں نہیں ہیں اچھے، مگر بہت سادہ ہیں۔ تمہاری شادی کو محض 1 ہفتہ ہوا ہے، اسی طرح رہتی ہو جیسے برسوں پہلے کبھی شادی ہوئی ہو۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے لائی ہو، ان کا کیا کرو گی؟ مجھے تو یہی پسند آیا، سو پہن لیا۔ وہ مسکرا دی۔ بے وقوف ہو صدا کی۔ وہ اٹھ کر اس کا بیگ دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اس نے گہری فیروزی رنگ کی ساڑی نکال کر کہا۔ شاکنگ پنک اور گولڈن بنارسی بارڈر والی بے حد حسین ساڑی تھی۔ شاکنگ پنک بلاؤز کی آستینوں پر گولڈن کام تھا۔ بس یہی پہنو گی آج تم؟ آپا، اس نے احتجاج کیا، مجھے تو یہ باندھنے کی پریکٹس بھی نہیں۔ پریکٹس باندھنے سے ہی ہوگی، جاؤ بدل کر آؤ۔ اس نے اصرار کر کے بلاہر اسے کپڑے تبدیل کروا ہی دیے۔ بالوں کی خوبصورت فرینچ چوٹی باندھ دی۔ میک اپ تو اتنا اچھا کرتی ہو کہ مجھے خود تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اسے دکھانے کے لیے اسے چہرے پر آدھا گھنٹہ ضائع کرنا پڑا۔ جس وقت وہ ہونٹوں پر گہرے شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، باہر گاڑی کا ہارن بجا، پھر کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی سمت چل دی۔ یقیناً آپ کے شوہر نامدار نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ چند لمحوں میں واپس آ کر اس نے تصدیق بھی کر دی۔ جاؤ، خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے تمہیں اور تمہارے شاہ صاحب کو بھی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ ذوالفشان نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، پھر اس کا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 دن اسے عالم شاہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا، اور اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کے تصور سے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ بھی اس تیاری کے ساتھ، چلیں آپا، آپ کو گھر اتار دوں گی۔ نہیں، بس آسم آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرائی۔ تم جلدی کرو، وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اماں ابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لے کر وہ باہر نکل آئی۔ مستر ڈرائیور نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔